کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر خدمت ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھیں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے اس سلسلے کو، روحانی علاج اور استخارہ، اس سلسلے کو انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ملاحظہ کریں گے، اور جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، جو دعائیں بیان کی جائیں گی اور جو اوراد بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم تحریر کر لیں گے، لکھ لیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتاً گوش تشریف رکھیے اور حسب ضرورت مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بھی لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر اب ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز کی ہوں گی اور روحانی علاج سننے کے آپ منتظر ہوں گے، اگر استخارے کے حوالے سے آپ نے کالز کی ہوں گی تو یقیناً آپ استخارے کا جواب سننے کے لیے منتظر ہوں گے۔ آئیے بلا تاخیر اب ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ محمد ساجد اطاری کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، ایک بیماری کا علاج کراتا ہوں تو اس کے بعد دوسری شروع ہو جاتی ہے، گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور میری ایک مدنی منی ہے، وہ 1 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، برائے مہربانی آپ اس کا کوئی روحانی علاج فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساجد بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام.
دمعا جرى من مقلاة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. ساجد بھائی، آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے. استخارے میں تو بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ آزمائشوں میں ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے گھر میں بیماریوں کا سلسلہ ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور گھر میں جو برکت نہیں ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ آزمائشوں میں ہیں. اب ان آزمائشوں سے کیسے نکلیں، آزمائشوں سے کس طرح ہم محفوظ رہ سکیں، آئیے آپ کو اس کا ہم روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ ان روحانی علاج کو سماعت فرمائیے گا اور ان پر عمل بھی کیجیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا. جی حضور، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا استخارہ کیا گیا اور استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، گھر میں بیماریاں بھی ہیں ان کے. العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے آپ نے فرمایا آپ بیمار رہتے ہیں، تو محترم اسلام بھائی آپ کے لیے ایک ورد پیش خدمت ہے. آپ یا ماجدو یہ روزانہ 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے پی لیا کریں. اچھا، شربت کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں کہ عام طور پہ بازار میں جو رنگ برنگے شربت ملتے ہیں جن میں طرح طرح کے کیمیکلز اور ایسنس وغیرہ اور سکرین ڈال کے جو شربت تیار کیا جاتا ہے ویسا شربت نہ ہو. گھر میں آپ شربت بنا کر اس پہ یا ماجدو 10 بار پڑھ لیجئے، اور جو 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا. اور آپ نے اپنی مدنی منی کے حوالے سے ہی فرمایا کہ وہ 1 سال کی ہو گئی ہے، ابھی تک اس کے دانت نہیں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدنی منی کا یہ مسئلہ حل فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پڑھ کر بچی پر دم کر دیجئے، کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کسی قسم کے مرض یا تکلیف وغیرہ پر پڑھ کے دم کر دیا کرے، اس مریض پہ دم کر دیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا مرض جاتا رہے گا. آپ یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے. یقیناً ساجد بھائی آپ نے اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے. جس طرح آپ کو بتائے گئے، جتنی تعداد کے مطابق آپ کو بتائے گئے، اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو شفا بھی نصیب ہوگی، گھر میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کی مدنی منی کے انشاءاللہ دانت بھی نکل آئیں گے اور تمام معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام حاجی شہزاد ہے، سعودی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کے سر میں رسولی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ یہ حاصل کر لیجئے. اس میں سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فضائل لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک فضیلت پیش خدمت ہے. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. تو آپ یہ عمل کیجئے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریضہ پر دم کر دیجیے، اپنی والدہ پر دم کر دیجئے تا حصول شفا. یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے انہیں آرام ہو جائے گا، فاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. تیمور لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام فردوس ہے، اور ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹینشن، پریشانی، پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک چلتا نہیں ہے. تو میں اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں. جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کے کام میں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کہ آپ کا کام کیوں نہیں چل رہا. آپ درود پاک پڑھیے اور آپ کا استخارہ ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته،
وهو لي مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على آپ کا استخارہ کر دیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے کام میں کاروبار میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کا کام جو صحیح طرح نہیں چل رہا، تو نظر بد لگی ہوئی ہے، بری نظر ہے، اس وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو آپ کو بھی انشاءاللہ ایسا روحانی علاج ہم بتاتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے تو کاروبار میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور آمدنی میں بھی انشاءاللہ آپ کی برکت ہو جائے گی اور پہلے سے انشاءاللہ بڑھ بھی جائے گا. جی حضور آپ ارشاد فرمائیے اس حوالے سے کوئی تیمور بھائی روحانی کا علاج. نام ہے. تیمور بھائی آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے کام پورے نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے، چلتا نہیں ہے ان کا جو کام ہوتا ہے اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر 100 بار پڑھ لیا کریں، یا مؤخر 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے. اور ایک اور ورد یہ بھی آپ اختیار کر لیجئے کہ کسی بھی نماز کے بعد یا سمیع 100 بار پڑھ لیجئے کہ یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ دونوں روحانی علاج پر عمل کرنا ہے یا دونوں میں سے اگر ایک پر بھی عمل کیا جائے تو کفایت دونوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور پہلا والا جو آپ نے بتایا یا مؤخر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کا کوئی ٹائم مخصوص ہے یا پورے دن میں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. تو تیمور بھائی یقیناً آپ نے دونوں روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے، تو اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے، دونوں ہی اختیار کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور کام بھی انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا. ضرور یہ کچھ میلز بھی جی اسلامی بھائیوں کی. نیدرلینڈ سے عبد الماجد بھائی تو یہ فرماتے ہیں، اور بزنس is day by day going downward and debt قرض is increasing day by day. Company is under the name of Huzur Ghaus Azam, so we do not want to close. Please advise us what to do. I recite several wazaif but no help. کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے. اب ان کی کمپنی کا نام حضور غوث پاک کے نام پر ہے، تو یہ چاہتے ہیں وہ بند نہ ہو. تو استخارے کا بھی انہوں نے کہا ہے اور اس کے حوالے سے ان کو وظیفہ بھی انشاءاللہ پیش کر دیتے ہیں. عبد الماجد نام ہے. عبد الماجد نام. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ درود پاک پڑھیے، استخارہ کر کے پھر انشاءاللہ مزید آپ کے قول کی طرف آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام، أمن تذكر جيران بذي سلام. عبد الماجد بھائی کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد اور آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں. تو عبد الماجد بھائی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ابھی آپ کو اس کے حوالے سے روحانی علاج بھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بتا دیتے ہیں. تو حضور آپ اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج ان کو بتا دیجئے اور میل بھی انشاءاللہ کر دیں گے، تو جس سے ان کے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے، ان کی جو کمپنی ہے وہ بھی بند نہ ہو اور تمام معاملات ان کے بہتر طریقے سے چلنے لگ جائیں. کیا ارشاد فرمائیں؟ عبد الماجد بھائی آپ کو انشاءاللہ ہم میل بھی کر رہے ہیں آپ کا مسئلے کا جواب، اور اس میں آپ کی مزید معلومات بھی آپ کے لیے اس کے اندر موجود ہے. ایک صحابی
میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوئے اور اپنے تنگ دستی اور مقروض ہونے کے حوالے سے عرض گزار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ ہے جس کی برکت سے خلق کو روزی دی جاتی ہے؟ پھر فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے۔ تو ان صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تسبیح ملائکہ حاصل کر کے اس کو اپنا معمول بنا لیا اور چند دنوں میں حاضر خدمت ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض گزار ہوئے کہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ حیران ہوں، پریشان ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو آپ بھی اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اچھا، اب جیسے نماز فجر کا وقت جماعت قائم ہو گئی تو پھر مثال کے طور پہ آپ نے ابھی 80 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو جماعت میں شامل ہو جائیے، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کو بقیہ عدد پورا کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے جو کمپنی حضور غوث پاک کے نامی اس میں گرامی پہ رکھی ہوئی انشاءاللہ عز و جل، اس میں خوب برکت کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میں غلام صاحب بول رہا ہوں، میری بیگم کو تکلیف ہے موروں کی درد کی، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ جی حضور، ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے قول کی ان کے گھر والوں کو موروں کی درد کی تکلیف ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفاء کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ درد اعضاء کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد پر ایک بہت ہی زبردست عمل لکھا ہوا ہے۔ پیج نمبر 243 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ اختیار کر لیں کہ ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تا وصول شفا یہ عمل جاری رکھیے انشاءاللہ۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد اکرم ہے، مجھے معدے کی بیماری ہے، آپ اس کا روحانی علاج بتائیں۔ جی حضور، کس چیز کی؟ معدے کی بیماری ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیٹ کے امراض سے اور معدے کے امراض سے شفاء کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو زی نصیب 3 انگلیوں سے نوالے، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا چبا کر کھائیے، اور ہر نوالے پر یا واجدو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یا واجدو پڑھنے سے کیا ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے، جو ہر نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کرے وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور پیٹ میں جب تکلیف ہو جائے تو یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کامران اتاری بات کر رہا ہوں۔
میرے روزگار میں بہت تکلیفیں ہیں. میں کتنی محنت کر لوں تو نہ روزگار بڑھتا ہے نہ ہی ترقی ہوتی ہے. تھوڑی بہت میرے اوپر قرضہ ہے کافی. اس کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیجیے اور استخارہ بھی کر دیجیے. جی بالکل کامران بھائی، ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے. ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں. آپ دل جمعی کے ساتھ محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو خوب برکتیں ملیں گی، کیونکہ محنت میں عظمت ہے. کامران بھائی آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي. کامران بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا. استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو، کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ نظر ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ محنت بھی کرتے ہیں اور آپ کو خاطر خواہ کوئی بظاہر فائدہ نظر نہیں آتا. روزگار کے حوالے سے جو آپ کو پرابلم ہو رہی ہیں، مسائل پیش آ رہے ہیں، تو یہ نظر بد ہی کی وجہ سے ہیں. تو کامران بھائی آپ کو اس کا ہم روحانی علاج ہی بتاتے ہیں، جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ابھی آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. پابندی کے ساتھ اس پر عمل بھی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو روزگار کے حوالے سے خوب انشاءاللہ برکتیں ملیں گی اور تمام مسائل انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے. جی حضور، کامران بھائی کا استخارہ کر دیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیں. کامران بھائی آپ کو چاہیے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائمز یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو جو اپنے پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں برکت ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے بھی یہ روحانی علاج سماعت فرمایا ہوگا کہ روزی میں برکت کے لیے ہمیں کس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے. آج کل یہ ایک بہت ہی عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اکثریت ایسی ہے کہ جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، آمدنی میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزی میں برکت کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، نوافل کی پابندی کی جائے، اشراق چاشت کے نوافل ادا کیے جائیں. تو ان فرائض پر عمل ہوگا، نوافل کی پابندی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ گھر میں بھی برکت ہوگی، آمدنی میں بھی برکت ہوگی، روزگار میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں، آپ کے کام میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. اور جو رکاوٹیں آ رہی ہوں گی بظاہر، وہ بھی فرائض کی پابندی کی وجہ سے، نمازوں کی پابندی کی وجہ سے انشاءاللہ تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہر حوالے سے برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق نقشبندی عرض کر رہا ہوں لاہور سے. گھر میں کوئی نہ کوئی چیزوں کا نقصان ہوتا رہتا ہے، بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تو معاملہ ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بندش ہے کوئی؟ جی بالکل انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. کو چاہیے کہ آیت الکرسی شریف یہ لکھ کر آپ اپنے گھر میں اس کو لٹکا دیجئے. اس کی بڑی برکتیں ہیں. اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی شریف لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت و اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے. اچھا، اس میں لکھنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے یا جس طرح چاہیں، جو چاہے، جس انداز سے چاہے، جس پر چاہے وہ اس پر لکھ کر آیت الکرسی شریف وہ آویزہ کر دیں؟ کیا اس کا کوئی مخصوص طریقہ بھی ہے؟ اس کا مطلب
طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں زیر زبر پیش وغیرہ جو اعراب جی یہ لگانے کی حاجت نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں جو ہے تو رموز اوقاف اور وہ لکھنے کی حاجت ہے۔ یہ آیت الکرسی شریف مکمل لکھ لیں، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ہا بعض لوگ لکھتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں کہ ہا کا جو ہے نا وہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ ہا کا میم کے وغیرہ یہ سب نمایاں طور پر یہ کھلے ہونے چاہیے، نقطے واضح طور پر نظر آنے چاہیے، یہ نہیں کہ نون کا نقطہ جو ہے تو میم پر آ گیا، تو یہ اس طرح بھی نہ ہو، نقطے بھی درست لگے ہوئے ہوں، شوشے وغیرہ ہوں یہ بھی پراپرلی بنے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اچھا اگر کوئی ہاں میلز وغیرہ بھی کچھ یہ جمع ہو گئی، یو کے سے ہمارے عامر علی بھائی، عامر علی بن تسلیم، یہ انہوں نے اپنا مسئلہ بھیجا ہے کہ بیڈ پینس ان ہیڈ، سر میں درد رہتا ہے، لیزینس سستی رہتی ہے، بزنس ڈاؤن کاروبار زوال کی طرف جا رہا ہے، اور بیڈ ٹیمپر غصہ ان کو جلد آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے تشویش میں ہے کہ نہ جانے کیا پرابلم ہے میرے ساتھ، تو ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ کیا پرابلم مسئلہ ہے ان کا۔ جی انشاءاللہ بالکل ہم عامر بھائی کا استخارہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھیے، استخارہ کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کالز کی طرف بھی چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على۔ عامر بھائی کا عامر بن تسلیم ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ اکثر سر میں درد رہتا ہے، تو اس میں تو بظاہر بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی عملیات، بندش، جادو، جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اس حوالے سے ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے یہ فرمایا کہ کاروبار میں زوال آ رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، برکت نہیں ہے، تو اس حوالے سے ان کے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، بیچارے آزمائش میں ہیں، تو اس حوالے سے ان کے لیے دونوں روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کے سر کا درد بھی دور ہو جائے اور کاروبار میں بھی ترقی ہو جائے۔ عامر بھائی آپ کو چاہیے کہ یا مجیبو، جب بھی آپ کو سر میں درد ہو تو یا مجیبو 3 بار کسی سے گھر میں پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو جائے گا۔ یا مجیبو صرف 3 مرتبہ 3 ٹائمز۔ اچھا آپ نے غصے کا بھی کہا، بیڈ ٹیمپر، تو جب بھی غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل غصہ جاتا رہے گا۔ اور روزی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ روزی میں آپ کے مسائل ہیں، کاروبار دن بدن روبہ زوال ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو اس کو پڑھتے رہیے، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ جو آپ نے بتایا روحانی علاج یا ذا الجلال والاکرام، ان کو بھی اجازت ہے پڑھنے کی؟ جی وہ بھی عمل کر سکتے جس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کاروباری حوالے سے، جی وہ بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی کی جی میل ہے، یہ ان کا بھی معاملات یہی ہیں، یاسر بھائی ہیں، یاسر بھائی، والدہ کا نام کلثوم، یو کے سے انہوں نے میل بھیجی ہے، سفرنگ فرام سیویئر مائیگرینز، اچھا ان کو بہت شدید سر میں درد رہتا ہے، پلیز ڈو استخارہ ٹو چیک فار جادو اور جنات، جلد سے جلد انشاءاللہ، جلد سے جلد آپ کو جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ یاسر بھائی، یاسر بن کلثوم، جی بالکل انشاءاللہ ان کا ہم یاسر بھائی کا بالکل استخارہ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام. یاسر بھائی کا استخارہ کیا گیا، اس میں تو بظاہر کوئی ایسے بڑے معاملات نہیں ہیں، صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری انشاءاللہ عز و جل ٹھیک بھی ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. تو روحانی علاج بھی ان کو ہمارے یاسر بھائی کو بتا دیجئے. اس درد سر کے پس منظر میں ایک مدنی بہار بھی پیش خدمت ہے. قیصر روم، یہ روم کا جو بادشاہ جو ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا، انگلش میں سیزر کہا جاتا تھا. تو جب الحمدللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ روم بھی اسلامی حکومت کے زیر سایہ آ گیا. تو اس کو بہت شدید درد سر رہتا تھا. اس نے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے بہت شدید سر میں درد ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہو تو بھیجیے. میں تو دنیا جہاں کے علاج کروا کے تھک گیا لیکن آرام نہ آیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اسے روانہ فرما دی اور ساتھ میں یہ حکم فرمایا کہ جب بھی تجھے سر میں درد ہو اس ٹوپی کو پہن لیا کر تو درد سر جاتا رہے گا. وہ یہی کرتا تھا، جب بھی سر میں درد اور ٹوپی پہن لیتا تھا اور حیرت انگیز طور پہ درد جاتا رہتا، کافور ہو جاتا. اب اسے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے. ایک دن اس نے اس ٹوپی کو دیکھا تو اندر کسی مقام پر ایک سلائی نظر آئی، جیسے وہاں کچھ سلا ہوا ہے. جب اسے کھولا، اسے ادھیڑا تو اس میں سے کاغذ برآمد ہوا اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا. تو اب اسے اندازہ ہوا کہ یہ وہ بابرکت کلمات ہیں جس کی برکت سے میرا درد سر چلا جاتا ہے. تو آپ بھی بسم اللہ شریف کسی کاغذ پہ لکھ کے ذہ نصیب امامہ سجا لیجئے. امامے کی برکت سے امامے کے ساتھ جو نیچے ٹوپی ہو اس ٹوپی میں بسم اللہ شریف کو سلوا لیجئے اور اس کو ہر وقت اپنے سر پہ رکھیے. انشاءاللہ عز و جل اس درد سر سے آپ کو شفا حاصل ہوگا. امامے کی تو کیا خوب برکتیں، سارے اس کے فضائل اور اس کی برکتیں، اس کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں جو فضائل وارد ہوئے کہ امامہ سجاؤ، اس سے تمہارا حلم اور بردباری میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک جگہ یہ بھی فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ امامہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں اور اس کی دنیاوی بے شمار اس کی برکتیں. تو آپ کو ایک امامے کی بھی بہت زبردست برکت پیش خدمت ہے کہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا. ایک بہت دنیاوی طور پر ترقی یافتہ ملک کا نام بھی اس میں موجود ہے کہ اس کے اندر جو ہے تو وہ فالج کے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنایا گیا ہے، تو اسے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس سے فالج کے مرض سے محفوظ رہتے ہیں. انشاءاللہ جو مدنی چینل کے ناظرین امامہ سجانے میں اگر سستی کرتے ہیں تو اس سنت کو جلد سے جلد اپنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار برکتیں اور فضائل حاصل ہوں گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری برکتیں ماشاءاللہ امام شریف کے سجانے کے حوالے سے آپ نے سنی. حضور علیہ الصلوۃ کی سنتوں میں عظمت ہی عظمت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. سنت پر عمل کرنے کی نیت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، دنیاوی فوائد انشاءاللہ ویسے ہی حاصل ہو جائیں گے. تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم امام شریف کا تاج اپنے سروں پر انشاءاللہ ضرور سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آخر میں آپ بھی ہمارے ساتھ ایک بار بآواز بلند دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام دکھیاروں کے دکھ درد دور کرے، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔